السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی گولی والی بوتل پی ہوئی ہے؟ ریڈی سے کبھی تازے لچھے بنوا کر کھائے ہوئے ہیں؟ کپڑے کا بستہ کبھی استعمال کیا ہوا ہے؟ رات کے وقت کالا دھاگا باندھ کر لوگوں کے گھروں کی کنڈیوں کو کبھی کھڑکایا ہوا ہے؟ بنٹے تو کبھی کھیلے ہی ہوں گے۔ سائیکل کے ٹائر کو چھڑی کے ساتھ گلی میں کبھی تو گھمایا ہوگا۔ شب رات پر مسالہ لگی ہوئی چچڑ سیمنٹ والی دیوار سے رگڑے تو ہوں گے۔ 2 روپے والا نیلا نوٹ تو کبھی استعمال کیا ہوگا۔ پٹھو گول گرم بھی کھیلا ہوگا۔ سکول کی آدھی چھٹی کا لطف تو بالکل اٹھایا ہوگا۔ تختی کو گاچی تو لگایا ہوگا۔ گھر سے آٹا لے کر جا کر تندور سے روٹیاں بھی لگوائی ہوں گی۔ سکول کی دیواروں کو تو پھیلانگا ہوگا۔ گلے میں پیسے بھی تو جمع کیے ہوں گے۔ اینک والا جن تو دیکھا ہوگا۔ پی ٹی وی پر کشتیاں بھی دیکھی ہوئی ہوں گی۔ چھت پر چڑھ کر انٹینا بھی ٹھیک کیا ہوگا۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی رکھا ہوا ہوگا۔ آپ نے اپنے لینڈ لائن فون کو لکڑی کے باکس میں تالا لگا کر بند بھی کیا ہوگا۔ میلے میں 3 دن تک سائیکل چلتی بھی دیکھی ہوگی۔ بارات میں پیسے بھی لوٹے ہوئے ہوں گے۔ کسی دشمن کی دیوار پر کوئلے سے اپنی بھڑاس بھی نکالی ہوگی۔ پانی کے ٹب میں موم بتی جلا کر سردیوں میں رضائی کے اندر گھس کر ڈراؤنے قصے بھی تو سنے ہوں گے۔ سر کٹے انسان کی کہانی بھی سنی ہوگی۔ زمین کے نیچے بونے رہتے ہوں گے، یہ بھی تو سنا ہوگا۔ ریڈیو پر گانے بھی سنے ہوں گے اور رسی لپیٹ کر لاڈو بھی کھیلا ہوگا۔ پینٹ پہن کر محلے کے لوگوں کی طنزیہ نظروں کا سامنا بھی کیا ہوگا۔ گرمیوں کی چھت پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور جون جولائی کی تپتی ہوئی دھوپ میں گلی ڈنڈا بھی کھیلنا۔ پھولوں کی کڑھائی والا تکیے پر سنہرے خواب بھی دیکھے ہوں گے۔ گھر کے کسی کونے میں خوش آمدید لکھا ٹی وی پر گلاب بھی چڑھایا ہوگا۔ لال ٹین میں مٹی کا تیل بھی ڈلوایا ہوگا اور ہاتھ والے نلکے سے بالٹیاں بھی بھری ہوں گی۔ پھر یسو پنجو ہار کبوتر بھی کھیلا ہوگا۔ انتہائی خطرناک موقع پر 3 دفعہ 6 کا آ جانا یا 98 پر جا کر بڑے سانپ کے ڈس جانے سے دوبارہ پھر 6 پر آ جانا۔ تختی کو بازار لے کر قلم خرید کر اس کی نوک بلیڈ جیسی کٹوا کر اور ایک کاٹ لگا دینا اور خوشخطی کے لیے مارکر کی نب بھی کٹوا لیتے۔ اور ڈالر کا پین بھی تو استعمال کیا ہوگا۔ سر پر تیل اور سرما بھی لگا کر خوبصورت دکھے بھی ہوں گے اور کوشش کرنے یہی کی کہ لوریل والا کیمرہ استعمال ہو اور ٹچ بٹن والے شرٹ پہنی۔ آگ میں کاغذ جلائے اور بالٹیوں میں آم بھی ٹھنڈے کرتے ہوں گے۔ کھلی لائنوں والا دستہ بھی خریدا ہوگا اور گدے ہوئے آٹے کی چوری بنانا اور الارم والی گھڑی کے خواب دیکھنا۔ بلی مارکا اگر بتی ہو اور مرونڈے کی لذت سے بھی سرشار ہوئے ہوتے ہوں گے۔ کلاس میں مرغے بنے ہوئے ہمسایوں کے گھر سے سالن بھی تو ہم نے کبھی مانگا ہوگا۔ مہمانوں کی خوش آمد پر ان کی خوشی منانا، سائیکل کی کینچی چلانا اور والد صاحب کی ٹانگیں بھی دبانا۔ سردیوں میں ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر پہننا، چپ چپ کر سگریٹ کے سوٹے لگانا۔ امتحان کی راتوں میں گیس پیپرز کے حصول کے دوستوں کے گھر چکر کاٹتے ہوئے دیکھا۔ قائد اعظم کے 14 نکات چھت پر ٹہل ٹہل کر یاد تو کرتے ہوں گے۔ چلو چلو عمرو یار چل، چنگو کالا گلاب اور امبر ناک کی کہانیاں پڑھی اور کاغذ کے اوپر کیل اور لوہا چوہان رکھ کر نیچے مقناطیس لگا کر گھمانے کا مزہ تو لیا ہوا ہوگا۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ مل کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کا منصوبہ بھی بنایا ہوگا۔ صبح سویرے ڈول پکڑ کے گوالے کے پاس جاتے اور دودھ لے آتے اور گھر میں کبھی برفی آ جاتی تو بڑے ٹکڑے پر نظر رکھ لیتے اور لاٹری میں کبھی کنگھی ٹیپ ریکارڈ کبھی نکلی ہوگی اور سردیوں میں تراویح میں پنکھے چلا کر مسجد سے فرار ہو جانا۔ رات کو آسمان پر تارے تو گنے ہوں گے۔ سائیکل پر نئی گھنٹی بھی لگوائی ہوگی۔ زکام کی صورت میں اپنی ہی آستین سے کبھی ناک بھی پونچھا ہوگا اور ڈیمو کو دھاگا باندھ کر ہوا میں اڑایا ہوگا اور شہد کی مکھیوں کے چتے پر پتھر بھی مارا ہوگا اور مالٹے کے چھلکوں کے الٹا کر کے اپنے دوستوں کی آنکھوں پر حملہ بھی کیا ہوگا اور صبح سویرے گلی میں کسی کے درود شریف پڑھنے کی آواز بھی تو سنی ہوگی۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت کی تھیں جب زندگیوں میں عجیب طرح کا سکون ہوا کرتا تھا۔ لوگ ہنسنے اور رونے کی لذت سے آشناس تھے۔ لڑائی کبھی جنگ کا روپ نہیں دھارتی تھی۔ رشتے اور تعلقات چھوٹی انا کے مقابلے طاقتور تھے۔ تب امیر غریب کسی کا کوئی چکر نہیں تھا، کیونکہ سب غریب ہی تھے۔ مجھے یہ فخر ہے کہ میرا تعلق اس دور سے ہے جب نہ کسی کے پاس موبائل تھا اور نہ کسی کے پاس لوکیشن تھی، نہ جس سے ہم شیئر کر کے، لیکن رابطے سب سے ہوتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس وقت کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، لیکن سب کا نیٹ ورک ایک ہی تھا۔ تو دوستو، یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو
تو مزید اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔